السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المعطی برحمتہ وفضلہ، المانع بحکمتہ وعدلہ، احمدہ سبحانہ لا راد لامرہ ولا معقب لحکمہ۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ عطا کرنے والا ہے، جو اپنی حکمت اور عدل و انصاف کے ساتھ محروم رکھنے والا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پچھلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے حاملین قرآن کے اخلاق کا بیان پڑھا کہ حاملین قرآن کو چاہیے کہ وہ قرآن کو اپنے دل کی بہار بنائے، یعنی قرآن بوجھ نہ ہو، قرآن خوشی کا سبب ہو، قرآن کے آداب اور اخلاق کو اپنائے، یعنی چلتا پھرتا قرآن ہو، صرف سینے میں نہ ہو، اعضاء پر بھی اس کا اثر نظر آئے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرے، چھپے اور اعلانیہ، یعنی لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو۔ پھر اپنے کھانے پینے، لباس اور کمائی میں ورع اختیار کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، علم کی بنا پر گفتگو کرے یا خاموش رہے، لایانی گفتگو سے اجتناب کرے، یعنی بیکار اور فضول کے ہنسی مذاق میں نہ پڑے۔ آج ہم پڑھیں گے پیج 26 سے، قلیل الضحک فیما یضحک فیہ الناس لسوء عاقبۃ الضحک ان سر بشیء مما یوافق الحق تبسم یکرہ المزاح خوفا من اللعب فان مزح قال حقا باسط الوجہ طیب الکلام۔ جن باتوں میں لوگ ہنستے ہیں ان میں بہت کم ہنسے، یہ حامل قرآن ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ ہنس رہے ہیں بے وقوفی کے ساتھ تو وہ بھی ساتھ بے وقوف بن جائے، کیونکہ ہنسنے کا انجام برا ہے۔ اگر انسان کسی چیز کے ساتھ خوش ہو جو حق کے موافق ہو، یعنی خوش اس بات میں ہونا چاہیے جو حق کے موافق ہے، تو وہ صرف مسکرائے۔ کھیل کود میں داخل ہونے کے ڈر کی وجہ سے ہنسی مذاق کرنا ناپسندیدہ ہے، بس اگر کوئی کسی سے مزاح کرے تو سچی بات کرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس کا کلام عمدہ اور پاکیزہ ہو۔ تو فرمایا کہ قلیل الضحک فیما یضحک فیہ الناس، قلیل الضحک یعنی کم ہنسنے والا ہو ان باتوں میں جن پہ لوگ ہنستے ہیں۔ عام طور پر لوگ کن باتوں میں ہنستے ہیں؟ کسی دوسرے پہ ہنسنا، کوئی جھوٹی بات کر کے کسی کا مذاق اڑا کے ہنسنا، کیونکہ ان باتوں کا انجام برا ہے۔ لسوء عاقبۃ الضحک، کیونکہ ایسی ہنسی جو ہے وہ انسان کے لیے خرابی لاتی ہے، اس کے انجام کی بربادی لاتی ہے، اس میں فائدہ کچھ نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہنسنے اور کہکہے لگانے کو زندگی کا مقصد بنا لینا سخت نقصان دہ ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی ہنستے ہیں، دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں، کوئی بات ہنسنے کی ہو یا نہ ہو، تو یہ انسان کے لیے فائدہ مند عادت نہیں، کیونکہ کثرت کے ساتھ جب انسان ہنسنے اور کہکے لگانے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کی زندگی سے سنجیدگی، توازن اور اہم معاملات کو اہمیت دینے سے روک دیتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل بھی مردہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں مؤلف، ان سر بشیء مما یوافق الحق تبسم، اگر کسی چیز پر وہ خوش ہوتا ہے جو حق کے موافق ہے تو تبسم کرے، مسکرائے، یعنی مسکرانا پسندیدہ ہے، ہنسنا اور کہکے لگانا نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں مصنف جو ہے مما یوافق الحق کی قید اور شرط لگا رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز حق کے مطابق اور موافق نہ ہو اور جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جھوٹ بول کے اور ہنسی مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا،
اور بعض لوگوں کا مذاق اڑانا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر غلط باتوں پر ہنستے ہیں، کسی کی کمزوری پر، کسی کی نقل اتار کے، تو یہ حق کے مخالف ہوگا، تو اس کا انکار واجب ہے. یعنی اگر آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جس میں لوگ جھوٹی باتیں کر کے ہنس رہے ہیں تو آپ کو ہنسنا نہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس جھوٹ میں. اسی طرح اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا کے ہنس رہا ہے تو اس پر بھی نہیں ہنسنا، کیونکہ آپ بھی اس حرام میں شامل ہو جائیں گے. تو جھوٹ اور لوگوں کے مذاق اڑانے والی باتوں پر ہنسنے کی ممانعت ہے. اس کے برعکس اگر کوئی بات واقعی آپ کو خوش کر رہی ہے تو اس میں آپ تبسم کریں، کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ قال ما كان ضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما. عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی، اور وہ بھی بے مقصد نہیں مسکراتے تھے بیکار باتوں پر. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کان طویل الصمت قلیل الضحک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت خاموش رہتے اور کم ہنستے تھے. وکان اصحابہ یذکرون عندہ الشعر واشیاء من امورہم فیضحکون وربما تبسم. البتہ آپ کی موجودگی میں صحابہ اشعار بھی کہہ دیتے تھے اور اپنے معاملات ذکر کر کے ہنستے بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تبسم فرماتے تھے. یعنی آپ ان کی ہر بات میں ہنستے بھی نہیں تھے اور ہر بات میں شریک نہیں ہوتے تھے ہنسی کی، اور تبسم بھی کبھی کبھی فرماتے تھے یعنی ان کی باتوں پر. لیکن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرانے والے تھے، یعنی لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت. جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، جریر بن عبداللہ البجلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے گھر آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے خوشی سے آپ مسکرانے لگتے. حالانکہ یہ بہت دیر سے اسلام لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. پھر مؤلف کہتے ہیں یکرہ المزاح خوفا من اللعب وان مزح قال حقا. یعنی زیادہ مزاح کرنے کو ناپسند کرے، یکرہ یعنی قرآن کا حامل ناپسند کرے، المزاح ہنسی مزاح کو. کیوں؟ خوف من اللعب، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس ہنسی مذاق میں مشغول ہونا اس کو اس بات کی طرف منتقل نہ کر دے کہ اس کی زندگی کھیل کود بن جائے، یعنی وہ ہر معاملے میں ہی نان سیریس رویہ اختیار کر لے، کیونکہ وہ ایک مزاج بن جاتا ہے نا پھر انسان کا. فَإِن مَزَحَ قَالَ حَقًّا، اور اگر مزاح کرے تو سچی بات کرے، حق بات کرے، نہ حق بات سے نہ ہنسے اور نہ مزاح کرے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی آپ کبھی کبھی ہمیں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں خوش طبعی اور مزاح میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، یعنی سچی بات کرتا ہوں، حق بات کرتا ہوں. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک جانب محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی اس کا حق بنتا ہے کسی چیز کو لینے کا لیکن جھگڑے کے ڈر سے وہ پیچھے ہٹ جائے، اور جنت کے درمیان میں ایک محل کا جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. پھر مؤلف کہتے ہیں باسط الوجہ طیب الکلام، یعنی خندہ پیشانی والا ہو، عمدہ بات کرنے والا ہو، حامل قرآن. یعنی ہنسی مزاح نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسروں سے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے اور موڈ آف کر لے اور منہ بنا لے، یعنی پھر بھی وہ اپنے بھائیوں سے ملے تو خندہ پیشانی اور کھلے چہرے سے ملے، بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں. اور جب بھی بات کرے تو اچھی اور پاکیزہ بات کرے، یعنی اس کے منہ سے سچائی، اچھائی اور پاکیزگی کے سوا کلمات نہیں نکلنے چاہیے. اور اس میں یہ نہیں کہ صرف باہر والوں کے ساتھ بلکہ اپنے گھر والوں میں بھی. تو ابن عمر کہتے ہیں
نیکی آسان کام ہے، خندہ پیشانی، مسکراتا ہوا چہرہ اور نرم کلام کرنا ہے. یعنی ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہے. کیا؟ خندہ پیشانی، مسکراتا ہوا چہرہ اور نرم کلام کرنا، یہ نیکیاں ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد کی کہ حشاش بشاش چہرے سے ملنا نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی کسی بات کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ بات کرو تو بے شک یہ نیکی میں سے ہی ہے. یعنی کسی کے ساتھ حشاش بشاش چہرے سے بات کرنا، خوشی سے بات کرنا، اس نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ لا یمدح نفسہ بما فیہ فکیف بما لیس فیہ یحذر من نفسہ ان تغلبہ علی ما تہوی مما یسخط مولاہ ولا یغتاب احدا ولا یحقر احدا ولا یسب احدا ولا یشمت بمصیبت ولا یبغی علی احد. مؤلف کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو صلاحیت ہو اس کے ساتھ اپنی تعریف نہ کرے، یعنی اپنے کمالات بیان نہ کرے. تو یہ کیسے جائز ہے کہ جو بات اس میں نہ ہو وہ اس کے ساتھ اپنی تعریف کرے؟ وہ اپنے نفس سے ڈر محسوس کرے کہ کہیں اس کا نفس جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس پہ غالب نہ آ جائے، یعنی خواہشات اس کو مغلوب نہ کر لیں، اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہو، یعنی خواہش بھی مذموم ہو. اور کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرے، اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے. یہ صاحب قرآن کے اخلاق ہیں. اب اس کی شرح کیا ہے؟ لا یمدح نفسہ بما فیہ فکیف بما لیس فیہ. تو حاملین قرآن اپنی صلاحیتوں کی تعریف نہ کریں خواہ وہ ان کے اندر موجود ہیں، اور وہ بات تو بیان ہی نہ کریں جو ان کے اندر ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں اس کا ذکر نہ کریں. اور یہ حامل قرآن کی بلند اور اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ جو قابلیت اور صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے وہ اس پر اپنی تعریف نہیں کرتا. اور کہاں یہ کہ وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ اپنی تعریف کرے جو اس میں ہے ہی نہیں. تو ایسا شخص ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے اور بہت زیادہ اکساتا ہے. پھر یہ ہے کہ اپنے نفس کے معاملے میں خوف زدہ رہنے والا انسان ہوتا ہے، اس پر خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کام پر جو نفس چاہ رہا ہے اس کا نفس غالب نہ آ جائے اور وہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. ولا یغتاب احدا، اور کسی کی غیبت نہیں کرتا. غیبت کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی کا پس پشت اس طرح ذکر کرنا کہ جب اس کو معلوم ہو تو اس کو برا لگے. بعض اوقات ہم بات صحیح کر رہے تھے لیکن ہمارا لہجہ اچھا نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ جو عزت ہم اس کو سامنے دیتے ہیں وہ پیچھے نہیں دے رہے ہوتے. ایسے انداز میں ذکر اپنے کسی بھائی یا بہن کا یا کسی انسان کا کہ جب وہ اسے پتہ چلے تو اس کو اچھا نہ لگے، یعنی کسی کی ذات کے متعلق ایسا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو. امام نووی کہتے ہیں بس غیبت یہ ہے کہ آپ کسی انسان میں موجود ایسی چیز کا ذکر کریں جسے وہ ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ اس کے بدن میں ہو یا اس کے دین میں ہو یا اس کی دنیا میں ہو یا اس کے نفس میں ہو یا اس کی تخلیق میں ہو یا اس کے اخلاق میں ہو یا اس کے مال میں ہو یا اس کی اولاد میں ہو یا اس کے والدین میں ہو یا اس کی بیوی میں ہو یا اس کے خادم میں ہو یا اس کے غلام میں ہو یا اس کی پگڑی میں ہو یا اس کے کپڑے میں ہو یا اس کی چال میں ہو یا اس کی حرکت میں ہو یا اس کی کشادہ مسکراہٹ میں ہو یا اس کے گناہ میں ہو یا اس کے غصے میں ہو یا اس کی خوشی میں ہو یا اس کے علاوہ بھی اس سے تعلق رکھنے والی کسی چیز میں ہو. انہوں نے تو سب چیزیں ہی گنوا دی، یعنی کسی کی ملکیت میں یا کسی سے متعلق ایسی کسی چیز کے اندر انسان کو اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کا حقیقی عیب ذکر کرنا ہی غیبت ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو کسی کے اندر ہے ہی نہیں وہ تو پھر بہتان ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یہی تو غیبت ہے.
پھر اسی طرح کسی کی نقل اتارنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری اور اس کے ٹھگنے ہونے یعنی چھوٹے قد کا ہونے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. اب آپ سوچیں کہ ہم نے ایسی باتیں کر کر کے اپنے اعمال نامے میں کیا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے. قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. یعنی کتنی مکروہ چیز ہے کہ انسان کسی کا عیب بیان کرے گویا وہ مردہ لاش کھا رہا ہے. اس سے زیادہ مکروہ چیز کیا ہوگی؟ ایسی تشبیہ ہے کہ جس کے بارے میں سوچ کے بھی دل خراب ہو جاتا ہے. اور ہم کتنے مزے سے دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور صحابہ کرام جو تھے وہ اس کو حقیقی طور پہ تسلیم کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا، یعنی مجلس میں سے اٹھ کے چلا گیا. تو اس کے جانے کے بعد ایک شخص اس کے بارے میں عیب جوئی کرنے لگا، جیسے عام لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ بیٹھ کے باتیں اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی ایک جاتا تو اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلال کرو، یعنی دانتوں سے ذرات کو نکالو. تو اس نے کہا میں کس وجہ سے خلال کروں، میں نے تو گوشت نہیں کھایا. آپ نے فرمایا بلا شبہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. یعنی جو چلا گیا ہے اس کی بیک بائٹنگ کی ہے. بیک بائٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی کمر پہ کاٹنا یا کسی کے پیچھے جب وہ چلا جائے تو اس کو کاٹنا، نوچنا، یعنی اس کی عزت کو نوچنا. قیس کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کرے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے آدمی کا مسلمان شخص کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درازی کرنا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا ہے. یہ ظلم ہو جاتا ہے. کسی نے ایک بات کہی آپ اسے 2 سنا رہے ہیں. ولا يحقر احدا، کسی کو حقیر نہ سمجھے، یعنی اس کے مقام کو کم کرنے والا معاملہ نہ کرے، چاہے سامنے چاہے پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اسی طرح یہ تکبر ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو چھپائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اور یہ تو معلوم ہے سب کو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے. پھر مؤلف کہتے ہیں ولا یسب احدا، اور کسی کو گالی نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی نافرمانی کا کام ہے، حرام کام ہے، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی گلوچ کرنے والے، نہ فحش گوئی کرنے والے، اور نہ ہی لعنت کرنے والے تھے. آپ کی زبان سے کبھی ایسے کوئی الفاظ نہیں نکلے تھے. اور گالی گلوچ کرنے والے جو ہیں وہ دراصل شیطان کے بھائی ہیں یا خود شیطان ہی ہیں. ایاز ابن حمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے، نہ کوئی کسی پر فخر کرے. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں، اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا 2 گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ کو گالی دے تو بھی آپ نے جواب میں گالی نہیں دینی. ولا یشمت بمصیبت ولا یبغی علی احد، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. الشماتۃ فی المصیبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا کہ شکر ہے وہ بھی پکڑا گیا، وہ بھی بیمار ہو گیا، یا اس کی مالی یا جانی یا اولاد میں کوئی نقصان ہو گیا. یعنی کسی کی تکلیف دیکھ کر اس کے دل میں خوشی اور مسرت داخل ہو جائے، یہ صاحب قرآن کی حالت نہیں ہوتی. اس کے دل میں پھر قرآن اترا ہی نہیں جو ایسا کام کرے.
آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے، لوگ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کچھ کم عقل لوگ اپنے بچوں کے اوپر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے کہ کسی کی تکلیف پر انسان ہنسے، بلکہ مصیبت میں مبتلا شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی مصیبت دور کر دے، اس کی تکلیف کو دور کر دے. پھر ہے وَلَا يَحْسُدُهُ وَلَا يُسِيءُ الظَّنَّ بِأَحَدٍ إِلَّا بِمَن يَسْتَحِقُّ يَحْسُدُ بِعِلْمٍ وَيَظُنُّ بِعِلْمٍ وَيَتَكَلَّمُ بِمَا فِي الْإِنسَانِ مِنْ عَيْبٍ بِعِلْمٍ وَيَسْكُتُ عَنْ حَقِيقَةِ مَا فِيهِ بِعِلْمٍ. اور نہ وہ حسد کرے اور نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرے مگر جو اس کا حقدار ہو، اور علم پر رشک کرے. جب کوئی گمان کرے تو علم کی بنیاد پر کرے، اور جب کسی انسان کے عیب کے متعلق بات کرے تو علم کی بنا پہ کرے، اگر اس کو اس کی حقیقت کے بارے میں علم ہو پھر بھی خاموش رہے. تو ولا یحسدہ، حسد نہ کرے. حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ انسان یہ چاہے کہ دوسرے سے اس کی نعمت ختم ہو جائے، اور حاسد جو ہے یہ اللہ کی نعمت کا دشمن ہے. عدو نعمت اللہ علی عبادہ، حاسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں پر اللہ کا دشمن ہے، کہ دراصل وہ بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ یا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے. حسد کے 3 درجے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو نعمت مل جائے تو وہ اس کو بری لگے، اس کو کیوں ملی. دوسرا درجہ اس بات کی آرزو کرے کہ اس کے بھائی سے وہ نعمت چھن جائے، اور یہ پہلے درجے سے زیادہ سنگین ہے. تیسرا درجہ یہ دونوں سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ یہ کہ اس نعمت کے خاتمے کے لیے عملی اقدام کرے، یعنی کچھ کرنا شروع کر دے، کوئی سازشیں کرے، کوئی پلاٹنگ کرے، اور وہ اس کے لیے منصوبے بنائے اور اپنے بھائی کی نعمت ختم کرنے کے لیے سازشیں کرے. یہ انتہا درجے کی برائی ہے. تو حسد کے یہ تینوں درجے ناپسندیدہ ہیں. ایک تو یہ کہ صرف دل تک ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ نعمت چلی جائے، تیسرا یہ کہ زبان بھی کھل جاتی ہے اور عملی رویے میں بھی پھر انسان دشمنی شروع کر دیتا ہے. تو حسد کے تینوں درجے قابل مذمت ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد نہ رکھیں. وَلَا يُسِيءُ الظَّنَّ بِأَحَدٍ إِلَّا بِمَن يَسْتَحِقُّ، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے مگر جو اس کا حقدار ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان یعنی برا گمان کرنے سے اجتناب کرو. ابن عباس مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ مومن کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، اس کے بارے میں برا سوچا جائے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات کسی مسلمان کے منہ سے نکلے تو تم اس کا غلط مطلب نہ نکالو، حالانکہ تم اس کا اچھا مطلب بھی نکال سکتے ہو. سبحان اللہ. یعنی اگر کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے کہ جس کے 2 معنی بنتے ہیں تو برے معنی کی طرف مت جاؤ، اچھی طرف جاؤ. یعنی جن لوگوں کے بیچ میں انسان رہتا ہے اور جن سے ملتا جلتا رہتا ہے ان کے کاموں اور ان کے اعمال کو اچھا معنی دے، اور اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کا کوئی عذر پیش کرے جو حسن ظن کی بنیاد پر. اور پھر اگر کسی کی ایسی باتیں ظاہر ہو جائیں جو کھلم کھلا اور واضح ہو اور وہ برے گمان کی طرف دعوت دیتی ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر انسان بس خاموش رہے، اس کے بارے میں زیادہ سیلف ٹاک نہ کرے اور نہ ہی کسی کے ساتھ بہت ڈسکس کرے، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ دراصل خود انسان کو فائدہ دیتی، اور ہر ایک کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں نیگیٹو ہو جانا یہ نقصان دہ رویہ ہے. یحسد بعلم، علم کے ساتھ حسد کرے، یعنی حسد سے مراد یہاں رشک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک 2 آدمیوں پر ہی جائز ہے. ایک اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرے اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے حکمت دی یعنی قرآن و حدیث کا علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو. تو علم اور نیکی کے کاموں پر رشک کرنا جائز ہے. یعنی یہ دل میں نہ ہو کہ اس شخص کو یہ نعمت کیوں مل گئی ہے، اس کے خاتمے کی آرزو نہ کرے اور کوئی عملی اقدام نہ کرے. لیکن رشک یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی انسان آرزو رکھے کہ وہ بھی نیکیاں کرنے میں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح یا جن سے وہ رشک کر رہا ہے ان جیسا ہو جائے. تو نیکی کے کاموں میں ہی بس رشک کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وَيَظُنُّ بِعِلْمٍ وَيَتَكَلَّمُ بِمَا فِي الْإِنسَانِ مِنْ عَيْبٍ بِعِلْمٍ، علم کے ساتھ ہی گمان کرے، اور اگر کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہے تو اس پر بھی علم کے ساتھ ہی بات کرے.
وَيَسْكُتُ عَنْ حَقِيقَةِ مَا فِيهِ بِعِلْمٍ، اور اس کی حقیقت کے بارے میں بھی علم کے ساتھ خاموشی اختیار کرے، یعنی واضح معاملے کے بغیر بدگمانی نہ کرے، اور لوگوں میں جو عیب پایا جاتا ہے اس کے متعلق بات کرنا غیبت ہے، لہٰذا جب انسان بدگمانی کرے گا تو پھر زبان سے بھی بات نکلے گی۔ تو مصنف کی مراد یہاں وہ غیبت ہے جو علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی اجازت ہوتی ہے کسی خاص اہم معاملے کو سمجھنے کے لیے۔ مثلاً امام شوکانی کہتے ہیں کہ شکوک و شبہات کو ختم کر دینا ایسی غیبت کے ساتھ جو جائز ہو اور جو جائز نہ ہو، یعنی گمان جو ہے وہ غیبت کو جنم دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کوئی بات کی جائے تو وہ الگ ہے۔ یعنی جائز غیبت کے لیے بھی شرعی اور صحیح غرض ہونا ضروری ہے۔ اور جائز غیبت کون سی ہے؟ مظلوم کا ظالم کے متعلق گفتگو کرنا، کسی پہ ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان کسی حکمران یا جج کو جا کے سنائے گا۔ اسی طرح کسی کی برائی کو ختم کرنے کے لیے متعلقہ افراد سے بات کرنا، کسی کے بچے کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کے والدین کو بتانا، بتانے والے کا مقصد کیا ہو کہ برائی کا خاتمہ ہو ورنہ حرام ہوگا۔ اسی طرح فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے متعلق گفتگو کرنا، مثلاً مفتی کو انسان بتائے کہ میرے والد نے یا شوہر نے یا بھائی نے یا بہن نے کوئی ظلم کیا ہے مجھ پر، میں اس سے کیسے نجات حاصل کروں، میرا کیا حق بنتا ہے، ظلم کا خاتمہ کس طرح ہو، تو ضرورت کے تحت ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر فتویٰ طلب کرنے میں محتاط رویہ ہو، یہ نہیں کہ ناحق ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی جائیں۔ جیسے حضرت ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں کہا تھا، یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ اے اللہ کے رسول ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے۔ تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنا مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ پھر میں اپنے خرچ کے لیے اور بچوں کے لیے کیا کروں۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کو شر سے ڈرانے اور ان کی خیر خواہی کرنے کے لیے کسی کا نام لینا، یہ بھی غیبت کی ایک جائز قسم ہے۔ حدیث کے راویوں پر جرح کرنا، رشتے کے معاملے میں یا شراکت داری کے لیے کسی کو مشورہ دینا، یعنی کوئی کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ اس کی خامی بتا دیتے ہیں تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ لیکن ناحق بات کوئی کی تو سخت پکڑ ہوگی کہ میں ایسی باتیں کروں کہ ان کا رشتہ ہی نہ ہونے دوں، یہ بھی لوگوں کی بعض اوقات نیتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تو اس معاملے میں بھی انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے اور بہت مختصر بات کرنی چاہیے جس سے مقصد حاصل ہو جائے۔ لمبی چوڑی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے پاس سے تو مثالیں لگانے ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح کسی خادم وغیرہ کی برائی مالک کو بتانا، مثلاً اگر کوئی مینیجر ہے اور وہ اس کو سپروائزر بنایا گیا ہے کچھ امپلائیز کے اوپر اور کوئی کام نہیں امپلائی کرتا تو پھر اس کی رپورٹ کرنا۔ اسی طرح کوئی فاسق شخص عالم بن بیٹھے تو اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا، لیکن علل اعلان اور ہر وقت ان باتوں کو نہیں کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو صرف وہاں بتا دینا۔ پھر اسی طرح کسی نااہل کے متعلق ذمہ داران کو خبردار کرنا۔ پھر اسی طرح جو شخص کھلا کھلا برائیوں کا ارتکاب کرتا ہو اس کی کسی ایسی برائی کا ضرورت پڑنے پر ذکر کرنا، یا کسی کا ایسا معروف نام ہو جو اس کا عیب بھی ہو تو اس نام کو بیان کرنا، مثلاً آمش چندھیائی ہوئی آنکھوں والا، آرج لنگڑا، اسم بہرا، آما نابینا، احول بھینگا، افطس پینی ناک والا، یہ القاب جو لوگوں میں مشہور ہوں ان سے تعارف کروایا جا سکتا ہے کہ جس کو صاحب عیب جو ہے وہ برا نہیں مانتا، اور اگر اس کے بغیر تعارف کرانا ممکن ہو تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے نام نہ لیے جائیں۔ تو یہ 6 اسباب ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا ہے جن کے ذریعے غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ وَيَتَكَلَّمُ بِمَا فِي الْإِنسَانِ مِنْ عَيْبٍ بِعِلْمٍ وَيَسْكُتُ عَنْ حَقِيقَةِ مَا فِيهِ بِعِلْمٍ، اور اگر اس کو کسی کی حقیقت کے بارے میں علم بھی ہو تو خاموش رہے، ضروری نہیں کہ ہر بات دوسروں سے ذکر کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاذہ جی میں ڈاکٹر شازیہ بول رہی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے غیبت کے بارے میں ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ جنرلی بہت کامن ہے یہ ہمارے، اس میں کئی دفعہ کسی کے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتی کہ تم پہچان جاؤ گی فلاں نے جو ہے وہ ایسے ایسے کرتا ہے، لیکن ہمیں نہیں اس شخص کا پتا، لیکن وہ اپنے ایکسپیرینس سے کسی کا اگر کوئی برائی بیان کرتے ہیں تو کیا وہ بھی غیبت میں آتے ہیں؟ اگر ضرورت ہے تو پھر، ورنہ بلا ضرورت کسی کی بھی باتیں کرنے کا مقصد کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اگر کوئی شدید ضرورت ہے کسی ایکسپیرینس کو بیان کرنے کی تو بغیر نام کے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عام طور پہ میں اپنے لیکچرز میں بات کر دیتی ہوں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی اور وہ یہ کہنے لگی، اب وہ بعض اوقات ہوتی تو ایک ایسی بات ہے کہ جو
اگر نام لے کے کروں تو غیبت میں شمار ہوگی، لیکن صرف اس لیے کہ لوگوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے بغیر نام کے کیریکٹر کو واضح کیا جاتا ہے کہ اس طرح کا کیریکٹر ناپسندیدہ ہے، لیکن جنرل جیسے بے مقصد بات اور گفتگو تو کرنی نہیں چاہیے. استاذہ میرا بھی ایک کوشچن ہے، اگر ہم خود غیبت نہیں کر رہے لیکن ہم کہیں بیٹھے ہوئے تو پھر دو لوگ آپس میں اتنی اونچی اونچی آوازوں میں کہہ کے لگا کے کسی کا مذاق بنا رہے ہیں اور باتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن اب دل میں ہم تو برا مان رہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو کیا اس طرح کے لوگوں میں ادھر بیٹھے رہنا چاہیے؟ نہیں، بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے یا اس بات کو بدلنا چاہیے اور ان کو منع بھی کرنا چاہیے. منع کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں اب تم بہت دین میں چلی گئی، تم بہت. ہاں، انہوں نے کہا ہاں واقعی میں دین میں چلی گئی ہوں، اس لیے کہ یہ حرام کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اب نا اپنے اندر ایک کریج پیدا کرنی چاہیے کہ لوگوں کو یا اپنے جسچر سے، آنکھ کے اشارے سے یا چہرے سے یا ان کے ساتھ اس میں شریک نہ ہو کے یا وہاں سے اٹھ کے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہمیں ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں جو آپ کسی کی عزت اچھال رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا، اکثر مطلب گھر کے معاملات ہوتے ہیں، ہم عورتیں خاص طور پہ اپنے شوہروں سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں گھر میں یہ ہوا، کسی حد تک وہ ہوتا بھی ہے کہ وہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم سورٹ آؤٹ کر سکیں، ہمیں اپنے ہسبینڈ کو بتانا پڑتا ہے. تو کیا یہ غیبت میں شمار؟ دیکھا جائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے. بعض لوگ جیسے ساس بہو کے بنتی نہیں تو ساس بہو کے خلاف باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر رہی ہوتی، اور بہو ساس کے خلاف مسئلے کا حل کوئی نہیں مانگ رہے ہوتے اور نہ ہی اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، صرف اپنی فرسٹریشن کا اظہار ہوتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو جب دکھ اور تکلیف پہنچی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. زندگی میں انسان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اس کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر وہ ہر وقت کبھی ایک کو دکھڑا سنائے کبھی دوسرے کو سنائے، اس سے حاصل کچھ نہیں. اللہ کے آگے روئیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو مسائل حل بھی ہو جائیں گے. اور سعادت جی ابھی یہ شامت بھی مصیبت ہی میں آپ نے بتایا کہ اکثر ہوتا ہے کہ بچے اپنا ہی بچہ گرتا ہے تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں ایک چیز سے بچے کو منع کر رہی ہے لیکن اس چیز سے بچے کو چوٹ لگتی ہے نا، تو ماں غصے میں آگے سے کہتی اچھا ہوا تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. غلط کرتی ہے، میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا. غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچے کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا، ہم لوگ تو آئندہ سے دیکھیں آپ کا میں نے لیکچر سن لیا ہے، آئندہ سے ہم لوگ مطلب غیبت نہیں کریں گے، لیکن جو آلریڈی ہو چکی ہیں تو اس کا ہم ازالہ کیسے کریں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اس پر اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں اور ان لوگوں کے حق میں دعائے خیر کریں. ان سے اگر جائیں گے سامنے معافی مانگنے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اور بگڑ جائیں گے اور معاملات اور خراب ہو جائیں گے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی نے میری غیبت کیا میں نے ان سب کو بخشا، اور جس کی میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے اور مجھے بھی بخش دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا. اور صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن انسان اپنی نیکیوں سے بدلہ دے رہا ہوگا، تو پھر نیکیوں کی کثرت، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور آئندہ کے لیے بہت محتاط رہے. جزاک اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.